أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. قرآن مجید کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا تذکرہ اکثر ساتھ ساتھ کیا ہے. دوسرے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا، ان دونوں کا بھی اکثر ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے. پیچھے کئی ایک آیات میں غزوہ احد کے پس منظر میں جہاد کی آیتیں بھی تھیں اور اس سلسلے میں بہت سے رہنما اصول بھی تھے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر مال کے خرچ نہ کرنے والوں کو وعید سنائی جا رہی ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو مال وہ سمیٹ کر رکھ رہے ہیں اور جس مال کی وجہ سے وہ دنیا والوں پر فخر کر رہے ہیں، جس مال کو وہ اپنے لیے خوشیوں کا، راحت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور دنیا میں اونچ نیچ کا اس کو معیار بیان کر بنا رہے ہیں، اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اس میں بخل کرتے ہیں. هو خیر لهم، کہ وہ ان کے لیے بہتر، بل هو شر لهم، بلکہ وہ چیز ان کے لیے انتہائی بری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو اکثر جگہ پر فضل کہا ہے، اللہ کا انعام، اللہ کی نوازش. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی اذان کے بعد سے خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا جب جمعے کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو اللہ کا رزق اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. لیکن یہی رزق جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو بجائے اللہ کے فضل کے وہ ایک مصیبت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال، جو مال ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا نہیں چاہتے، مال کی محبت کی وجہ سے اسے سمیٹ کر رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خیر اللہ، یہ جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر، ضرورت مندوں کو دیے بغیر، جو فرض زکوٰۃ تھی اس کو ادا کیے بغیر اپنے پاس سمیٹ کر رکھا ہے، ان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے مال ان کے لیے خیر کا
راحت کا، سکون کا، سرخروئی کا باعث بنے گا۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ مال تو ان کے لیے وبال ہے، ان کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی وبال ہوتا ہے۔ جو مال صدقہ اور زکوٰۃ کے ادا کیے بغیر انسان رکھتا ہے، وہ مال ہمیشہ مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ چور اچکے اس کو چرا لے جاتے ہیں، کئی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، ان پریشانیوں میں وہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس مال کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو چھیننے کے پیچھے رہتے ہیں، ظالمانہ ٹیکس کی نظر وہ مال ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مالیاتی مصیبتیں ہوتی ہیں جو مال کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کا جو وبال ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمائے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کو انہوں نے بخل کر کے رکھا، کنجوسی کر کے رکھا، قیامت کے دن اس کا طوق بنا دیا جائے گا۔ جیسے گردن میں طوق پہنا دی جاتی ہے، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ویسے وہ مال طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔ کیسے پہنایا جائے گا؟ حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ انسان جس مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، اس مال کو آزدہے کی شکل دی جائے گی، زہریلا آزدہ جس پر کالے کالے نشانات ہوتے ہیں، وہ آزدہ اس کو لپٹ لے گا اور اپنی جبڑوں سے اس کو دبوچ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک انا مالک انا مالک، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں۔ اس طرح سے اس کو قیامت میں مستقل عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو جانور تھے زکوٰۃ کے، اس کو اگر اس نے صدقے میں نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، وہ جانور اس کو بھرپور شکل دی جائے گی، تو قیامت کے دن میدان میں وہ جانور اس کو رونتے رہیں گے، ہر وقت ایسا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی خود آیت میں آیا ہے کہ جو سکے اس نے جمع کر کے رکھے تھے، اس کو آگ پر تپایا جائے گا اور اس سے اس کو داغا جائے گا، پیٹھ کی طرف، چہرے پر، بازو پر، پیٹھ پر، الگ الگ جگہ پر اس کو داغا جاتا رہے گا۔ تو یہ مستقل عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ جو مال اس نے جمع کر کے رکھا تھا اس کے لیے طرح طرح کے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں پر اللہ نے کہا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کو کنجوسی کر کے حرص و حوث میں سمیٹ کر اس نے رکھا تھا، اس مال کا اس کو توق قیامت کے دن بنایا جائے گا، جیسے کہا گیا آزدہ کی شکل ہوگی، اور وہ مستقل اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی وراثت پر اللہ کی ہے۔ آپ چاہے جتنا مال جمع کریں، آپ کو چھوڑ چھاڑ کر چلا جانا ہے، آپ کو تو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں چھوڑ جائیں گے اس کا وارث تو اللہ ہی بنے گا، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آپ جو کوٹھیاں، جو دولت، جو بلڈنگیں، جو کاروبار چھوڑ کر جائیں گے، اس کا مالک اللہ بنے گا۔ آپ کی چیزیں وہ نہیں دیکھتی ہے، وہ کسی دوسرے کے حق میں چلی جاتی ہے، پھر تیسرے کے حق میں چلی جاتی ہے، پوری زمین پر اللہ ہی رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہے۔ جب اللہ وارث ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، تم سب فنا ہونے والے ہو، تو تمہیں سمیٹ کر رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مال صدقہ کیا جاتا ہے وہ مال گھٹتا نہیں ہے۔ آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت اس سے چلی نہیں جاتی ہے، بلکہ عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے مال آدمی خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔
دنیا میں بھی برکت دیتا ہے اور آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، چھپ کر کریں، کھل کر کریں، سامنے کریں یا کسی کے پیچھے کریں، دل میں کیا جذبہ ہے، اللہ کے لیے کرنے، دکھاوے کے لیے کرنے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنے مال کا جو حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، خاص طور پر زکوٰۃ، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راہ میں جب جب بھی جس ناحیے سے بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے اس وقت خوب دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو مال آدمی خرچ نہیں کرتا ہے قیامت کے دن وہی مال وبال جان بن جائے گا۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب کچھ انسان کو چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو باقی رہنے والا ہے اس کے لیے سب کچھ سزاوار ہے، جو ختم ہونے والے ہیں ان کے لیے مال کو رکھ کر فائدہ کیا ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے یہ بیان کی کہ آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے اس کی جو بھی اس کے جذبات ہوتے ہیں، نیت ہوتی ہیں، جو بھی تعداد ہوتی ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے لیے نیت کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔